بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر جو چیزیں فرض فرمائی ہیں ان میں سے نماز اہم ترین عبادت کے طور پر مسلمانوں پہ فرض کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ یہ نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نماز کا ایک وقت اس کے آغاز کا ہے اور ایک وقت اس کے اختتام کا ہے، یعنی ہر نماز کا وقت ہے کہ اتنے وقت پہ نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اس پورے وقت میں آپ نماز کو ادا کیجئے، اور وقت ختم ہونے سے پہلے اگر آپ ادا کر لیتے ہیں وہ نماز ادا کہلاتی ہے، اور اگر وقت گزر گیا تو پھر وہ نماز قضا کہلاتی ہے۔ اور نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار وعیدات کو ذکر فرمایا ہے، کہ جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنے والا وہ شخص ایسا ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور اگر اس سوال کا جواب درست طور پہ دے دیا اور اس میں کامیاب ہوا تو باقی آگے ساری چیزیں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ باقی یہ ہے کہ خواتین جن دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی ان کو نماز معاف ہے، اور کوئی شرعی معاملہ یہ ہو جائے کہ اگر ایک شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا پھر وہ اگر لیٹ کر کسی سہارے سے نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ نماز پڑھے، یعنی کسی بھی صورت میں نماز کو معاف نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ اشارے سے بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا معاملہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نماز فجر میں حملہ ہوا تو آپ کے جسم سے خون زیادہ نکل رہا تھا، تو جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے کہا کہ نماز کا وقت باقی ہے، یعنی کہا کہ نماز کا وقت باقی ہے، تو آپ نے ان زخموں سے خون بہنے کی حالت میں بھی نماز کو ادا کیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ نبی مکرم علیہ السلام اور حضور کے تربیت یافتہ پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز سے کس قدر محبت تھی، اور وہ کس قدر نماز کی اہمیت کو جانا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کے ساتھ نماز کو قائم کرو کا ذکر فرمایا، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز کیوں پڑھی جائے؟ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کیا جائے۔ نماز پڑھنے کے جہاں بے شمار فضائل ہیں کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نمازی جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے گویا کہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ نماز پل صراط پر بندے کے لیے نور کا باعث بن جائے گی، کہ جو پل صراط اندھیرے کے اندر ہے تو پل صراط پر نماز نور ہوگی، اور قیامت کے دن ایمان والوں کے برہان اور دلیل ہوگی۔ تو اب اتنی جب برکتیں ہیں، اور سب سے بڑی برکت یہ کہ نمازی کو اللہ کی رضا اور قیامت میں اللہ کا دیدار حاصل ہوگا، جبکہ بے نمازی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بے نمازی کو جہنم کی سزا دی جائے گی، بے نمازی کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اب اندازہ لگائیے نماز پڑھنے والوں کی کتنی فضیلتیں اور برکتیں بیان فرمائی گئی، اور نماز چھوڑنے والے جان بوجھ کے ترک کرنے والوں کی کس قدر وعیدات کو بیان فرمایا گیا۔ تب ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو قائم کرنا چاہیے، اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنے کی جہاں دیگر فضیلتیں ہیں، دنیاوی برکتیں ہیں، اخروی برکتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں یہ نہیں بیان فرمایا کہ نماز کو اللہ کی یاد کے لیے پڑھو، فرمایا قائم کرو۔ قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ درست پڑھنا، صحیح قواعد و مخارج کے ساتھ اذکار نماز کو ادا کرنا، ارکان نماز کو اغلاط کے بغیر ادا کرنا، اسی طریقے سے مستقل اور مسلسل نماز کو پڑھنا، یعنی اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن پڑھ لی، دوسرے دن نہیں پڑھی، 2 دن پڑھ لی، 4 دن چھوڑ لی، رمضان میں پڑھ لی، رمضان کے علاوہ ادا نہیں کی، تو ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کیا جائے۔ اور جب نماز کو قائم کرتے ہیں اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں۔
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے منہ کے قریب اپنا منہ لے آتے ہیں، اور جو بندے کے منہ سے قرآن کے الفاظ اور آیت قرآنی ادا ہو رہی ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے منہ میں براہ راست جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز ادا کرنے کے کس قدر فضائل و برکات اور ثمرات ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ ایمان والا جو پہلی صف کو تلاش کرتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے وہ ایمان والا کہ جو تکبیر اولیٰ کے لیے کوشش کرتا ہے، کتنا خوش بخت ہے وہ مومن کہ جو ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والا کہ یہ پورے کا پورا وقت اس کا عبادت میں اور نماز میں شمار کیا جاتا ہے۔ دعا کیجئے اس مہینے میں کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نمازوں کو قضا کرنے سے بچیں اور تمام نمازیں وقت کے اندر درست طور پر ادا کریں۔ فقط ماہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ عمر بھر نماز کی پابندی کی خود بھی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں اور اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر کے آئیں۔ وہ بچے جو مسجد میں شور شرابہ نہیں کریں گے، مسجد کے آداب ان کو سکھائیں سمجھائیں، اور وہ بھی جماعت سے آ کے نماز پڑھیں، صرف جمعے کے دن نہیں، صرف رمضان میں نہیں، صرف جمعۃ الوداع میں نہیں، عید کے موقع پہ نہیں، بلکہ ہر نماز میں بچوں کو لے کر کے آئیں تاکہ جماعت کے ساتھ بچے نماز ادا کریں۔ اور جب جماعت کے ساتھ بچے نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ جب عمر ان کی بڑی ہوگی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ 7 سال میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ 7 سے 10 سال یہ نماز کو سکھانے کا، آداب مسجد سکھانے کا، نماز کو یاد کروانے کا وقت ہے تاکہ بلوغت سے پہلے پہلے بچے نماز کے پابند بن جائیں۔ والدین کو کوشش کرنی ہے، خواتین کو کوشش کرنی ہے اور گھر کے بچوں کو نماز یاد کرانی ہے، اور اگر آپ کو خود نماز یاد نہیں ہے یا خدا نخواستہ غلطیاں نماز میں تو ان کو درست کر لیجئے، درست طور پر نماز پڑھیے۔ فرمائے ایک مومن اور کافر میں جو بنیادی فرق ہے وہ نماز ادا کرنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔